لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاک ڈاؤن کے بعد سے جمعے کا بیان جب سے شروع ہوا ہے، پہلے ہی سے وقت کی بڑی تنگی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وقت معلوم کریں. میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، چونکہ بیانات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں جو چیزیں کارآمد ہیں ان میں سے ایک بہترین چیز ہے نماز. تو آدمی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. جب وہ مسجد آتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور نماز کی تکبیر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی طرح کا کوئی خیال نہیں آتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. تو اب مجھے اتنا برا لگتا ہے جب ہم بیان شروع کریں اور کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے بیان سے اس کو خلل ہو. یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے. اس لیے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے عربی خطبے سے پہلے سنت کی ادائیگی کے لیے 5 منٹ کا وقفہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد اس وقت پہنچے کہ ابھی جمعے کا اردو بیان شروع ہونے کے لیے 1-2 منٹ باقی ہیں تو وہ 4 رکعت ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ مایوس نہ ہو، افسوس نہ کریں، بلکہ وہ اطمینان سے بیٹھ جائے اور اردو بیان سن لے. جب سنت کے لیے موقع دیا جا رہا ہے تو اس وقت سنت ادا کریں. یہ میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ اب تک کئی مرتبہ کئی افراد سے الگ الگ موقع پر یہ بات پیش آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو حضرات اول میں رہتے ہیں ان سے اگر ایسا عمل پیش آ جائے تو اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میری اس بات کو سنجیدگی سے لیجئے، اور میں اس بات کو صرف یہاں تک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جہاں بھی جائیں، یہ نہیں کہ ہم جس وقت پہنچیں گے اس وقت اپنی نماز شروع کر دیں، بلکہ ہم اوقات معلوم کریں. فرض کے لیے کب وقت ہے، سنت کے لیے وقفہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں معلومات کر کے اس کے بعد اپنی عبادت میں لگیں. خود بھی کسی کو پریشانی کا ذریعہ نہ بنے اور دوسروں کو پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے عنوان سے متعلق ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا ہے
عنوان چل رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جو چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اس کو روکنا، یہ بھی ایک نہی عن المنکر کا اہم فریضہ ہے۔ تو اس لیے میں نے اس بات کو، چونکہ میرے عنوان سے متعلق تھا، میں نے 2-4 منٹ میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ گواہ ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ باتیں ہم نے نہیں کہی ہیں، اس لیے کہ اس پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے، کہہ رہا ہوں تاکہ فائدہ ہو جائے، ورنہ وہ بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے دفتر لکھنا پڑتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے۔ لڑکی والے جس محلے میں ہوتے ہیں اس محلے کی مسجد سے نکاح خانے کی چٹھی لاتے ہیں، ان کو جا کر لینا پڑتا ہے۔ لڑکے والے جہاں جس محلے میں ہوتے ہیں اس مسجد سے لاتے ہیں۔ اب لڑکے والوں کی جو چٹھی ہوتی ہے، لڑکی والوں کی جو چٹھی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق، اس کی مہربانی سے تقریباً 12-13 سال سے نکاح پڑھانے کا اور دفتر لکھنے کا موقع ہو رہا ہے۔ تو اس مدت میں جو تجربہ مجھے حاصل ہوا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لڑکے کی چٹھی میں لڑکی کا نام کچھ اور ہوگا، لڑکی والوں کی چٹھی میں لڑکے کا نام کچھ اور ہوگا، اس میں ایڈریس کچھ اور ہوگا، اس میں ایڈریس کچھ اور ہوگا۔ سر جھاڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، کون سا دفتر میں لکھیں۔ نہیں وہ پہلے تھے سو وہ گھر میں، اب یہاں آگے ہمیں آدھار کارڈ سے وہ ایڈریس میں 6 بول کو وہ لکھے سو۔ عجیب و غریب، کبھی لڑکے کے نام کے ساتھ کوئی اور انشل ہوتا ہے، ادھر لڑکی کے نام کے چٹھی میں جو ہے کوئی اور انشل ہوتا ہے۔ اتنا غتربوک، اتنا کنفیوژن، اب وہ 2 چٹھی رکھ کر ہی دفتر لکھنا پڑتا ہے، اور یہ 2 چٹھی ہی اتھارٹی ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ فلاں محلے کا ہے، یہ فلاں محلے کا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا بھائی اس میں ایسا ہے اس میں ویسا ہے؟ تھوڑا مسکرا کر امام صاحب لکھتا لے سو ویسا، حضرت لکھتا لے سو ویسا، سارا وبال حضرت کے سر پر، حضرت امام کے سر پر۔ ان کو اتنی عقل نہیں رہتی ہے کہ ہم کرٹ دیں اور لکھنے کے بعد دیکھیں کہ اس میں کرٹ ہے یا نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں اور اتنی عقل بھی نہیں۔ سارا بوجھ امام کے سر پر، امام ہی اٹھاتے پھرے گا۔ اور دفتر لکھتے وقت اتنا گڑبڑ کرتے ہیں، اتنا گڑبڑ کرتے ہیں علامہ الحفیظ، اور جو جس وقت پر بلاتے ہیں اس وقت پر بھی نہیں آتے۔ کہاں گئی؟ الگ، در نمبر سے الگ، ون بڑی سے الگ، ادھر سے الگ، ادھر سے الگ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں میں دفتر لکھتے وقت میں ان کو اگر کلاس لیتا ہوں تو اب وہ دوبارہ تو ان کو موقع آنے کا نہیں ہے، اب ان کو کلاس لینا ہی بیکار ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ کسی موقع پر اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میری یہ بات صرف آپ تک محدود نہ رہے، ہمارے گھروں میں کبھی بھی اللہ کرے ہمیشہ خوشی کا موقع ہو، جب نکاح کا موقع ہو تو پہلی فرصت میں جب دفتر کی کارروائی ہوتی ہے، جماعت کی چٹھی لینے کا موقع ہوتا ہے، تو لڑکے والے ایک پرچی میں لڑکے کا نام پورا، تمہارا نام کیا بھائی؟ شہاب الدین۔ تمہارا نام کیا بھائی؟ اصغر۔ اس کو کہتے موٹے، نہ سامنے کچھ لگا رہا ہے نہ پیچھے،
دفتر لکھتے وقت یہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میرے سامنے موقع ہوا ہوگا بات کرنے کا. نام پوچھتے لکھنے کے لیے عبد القادر، اس کے بعد انیشل کیا آتی بھی ہے کیا ہے نا. اس طریقے سے نہیں، نام اگر پوچھا جائے تو پورا نام بتائیں. انیشل ہو تو انیشل بتائیں، خاندان ہو تو خاندان بتائیں. یہ آدھا آدھا کاٹ کاٹ کر نہ بتائیں. تو لڑکے والے ایک پرچی میں، کاغذ میں لڑکے کا پورا نام، لڑکے کے والد کا نام اور پوسٹل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر کیپٹل لیٹر میں لکھ کر لڑکی کے والد یا ان کے ذمہ دار کے حوالے کر دیں کہ بھئی اگر تم چٹھی لو تو اس وقت نام کی ضرورت پڑے گی، بس یہی نام لکھنا. لڑکی والے بھی ایسا ہی، لڑکی کا پورا نام، ان کے والد کا نام، پوسٹل ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر کیپٹل لیٹر میں صاف صاف الگ الگ، ڈاکٹر بن کر نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو معاف کر دیجیے جی، وہ ڈاکٹروں کی جو تحریر ہوتی ہے یوں کر کے، وہ نہیں. کیپٹل لیٹر میں الگ الگ بالکل واضح انداز میں اس کو لڑکوں کے حوالے کر دیں کہ اگر تمہیں چٹھی لینی ہے تو اس طریقے سے تم لے لو. پھر کیا ہوگا، دفتر لکھتے وقت لڑکے اور لڑکی کی طرف سے جو پرچی اور چٹھی ہوتی ہے نکاح خانی کی، ایون رہے گا، مساوی رہے گا. پھر لکھتے ہوئے کوئی زیادہ دقت نہیں آئے گی. یہ عام طور پر دفتر لکھتے وقت یہ پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، نکاح اگر ہو رہا ہے تو جماعت کی چھٹی اگر لی جا رہی ہے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. لگے ہاتھ اس میں ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں. مسجد میں نکاح خانے کی چٹھی لیتے ہیں، وہاں چٹھی دینے کے بعد ممکن ہے کچھ ہدیہ لیا جاتا ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے. کتنا دینا؟ 500,000 دینے کے لیے اتنا سوچتے ہیں. ارے کس کو دے رہے ہیں؟ مسجد کو دے رہے ہیں. اور ہم خرافات میں، لغویات میں، فضولیات میں ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے خوشی سے دفتر لکھنے آتے ہیں. اور دفتر لکھتے وقت بھی کچھ ہدیہ متعین ہوتا ہے کہ بھئی لڑکی کی طرف سے اتنا، لڑکے کی طرف سے ایون ہوتا ہے. آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں، بحث کرتے ہیں. وہ مسجد میں اتنا لیتے، یہ مسجد میں اتنا لیتے، وہ مسجد ڈالر مسجد، وہاں کیا ہی کچھ ضرورت. میں ذرا اوپن سے آج آپ کے سامنے، چونکہ آج کیا ہے، جمعے کا دن ہے پلس چھٹی کا دن ہے، اس لیے بیان اگر کچھ دیر بھی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. اس طریقے سے وہاں بحث کرتے ہیں. بڑی مسجد، جو چھوٹی مسجد، چوک میں ڈالر مسجد رکھو بھی اتنا لیتے اتنا لیتے. ارے اللہ کے بندو، کس کے لیے دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ ایک فنکشن ہال اگر کرنا ہے تقریب تو کتنے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. وہاں آرگیومنٹ نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے شو روموں میں اپنا سامان پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، کپڑے ہو، جوتا ہو، کچھ بھی ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے فکسڈ ریٹ. تو کچھ بحث نہیں، جتنا ہے دل میں کچھ بھی کہہ لو لیکن دینا اتنا ہی ہے. اور مسجد کے مسئلے میں اتنی بحث، آرگیومنٹ، جی یہ ایسا وہ ایسا. میں نے ایک مثال دی ہے دفتر اور دفتر سے متعلق، نکاح کی جو چٹھی اور اس کا دفتر، اس سے لکھنے سے متعلق، ورنہ مسجد سے متعلق بے شمار باتیں ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں اور لوگ عجیب عجیب ذہن رکھتے ہیں، عجیب عجیب خیال رکھتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر سے متعلق کوئی بھی کام ہو خوشی کے ساتھ ہم حصہ لیں، ضرور اللہ پاک اس کی برکت عطا کریں گے.
اور اگر ہم نے ذرا برابر بھی مسجد سے متعلق کسی بھی کام میں دل بیزارگی کا معاملہ کیا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں اللہ ہم سے بیزار نہ ہو جائے. مسجد سے متعلق چاہے کوئی بھی کام ہو، اس لیے مسجد اور مسجد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس میں آدمی محتاط رہے. بہرحال میں نے یہ چند باتیں جو ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے واسطے سے یہ باتیں ہماری دوسروں تک بھی پہنچیں، تاکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں. جماعت کی چٹھی ادھر سے آتی ہے، اس میں ایک لکھا ہوتا ہے، اس میں ایک لکھا ہوتا ہے. اب دفتر میں وہاں زبانی بولتے ہیں، حضرت وہ بھی چھوڑ ڈالو، وہ بھی چھوڑ ڈالو، یہ لکھ ڈالو ایک نیا. اب وہ لکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں 5 مہینے 6 مہینے 1 سال کے بعد ان کو پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے. اور جب پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے تو 2009 کے بعد سے رجسٹریشن لازم ہے، نکاح رجسٹریشن، میرج رجسٹریشن کرنا ہے. تو اب اس کے لیے وہ پھر سے آتے ہیں، اس میں یہ بدل کر لکھنا ہے، مسجد کا سیل لگانا ہے، نکاح کون پڑھا ہے اس کا دستخط سگنیچر ہونا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلی ہی فرصت میں سارا کام صحیح ہو جائے. اس کی ایک مثال دے کر میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں. جو لوگ پاسپورٹ بنانے پاسپورٹ آفس کو جاتے ہیں ان کو اچھا تجربہ ہوگا جو پہلے سے اپنے پورے ڈاکومنٹ بالکل ویریفائی کر کے کریکٹ لے کر جاتے ہیں تو ویسے لوگوں کو زیادہ دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر ایک ورڈ، ایک سینٹنس نہیں، ایک پورا جملہ نہیں، ایک ورڈ مسٹیک ہو جائے، بدل جائے، وہاں آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. آپ کچھ بھی ہو، بڑے سے بڑے گریجویٹ کچھ بھی ہو، اگر وہاں اس نے ایک غلطی پکڑ لی کہ بھئی تمہارا نام شبیر ہے، یہاں کچھ اور ہے، شبیر ہے، اسپیلنگ میں فلاں ہے، ڈاکومنٹس میچ نہیں ہو رہا ہے، ڈیٹ ڈال کر دوسرا اپائنٹمنٹ ڈیٹ ڈال کر بھیج دیں گے. اب وہاں بیٹھ کر حجت کرنے کا موقع ہی نہیں. اور پاسپورٹ کے لیے جانا ہوتا ہے تو پہلے سے اپائنٹمنٹ کرنا ہے، پھر جو ہے رپورٹنگ ٹائم 10 بجے ہمارا اپائنٹمنٹ ہے تو 9:30 پونے 10 بجے رپورٹنگ، وہاں پہلے سے کیوں میں کھڑنا ہے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن دفتر کے مسئلے میں جی آ رہے ہیں امام صاحب کو صرف وہی ایک کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں. میری بات کو پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں. مثبت پہلو میں لیں گے تو فائدہ ہوگا، منفی پہلو میں لیں گے تو منفی سوچ اور نیگیٹو میں کبھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال میں نے خطبے میں مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، بول کر روکے، زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت اور قدرت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تیسرا جو درجہ ہے ایمان کا کمزور درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی دل سے برا سمجھے. اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو اس کے دل میں وہ کمزور ایمان بھی نہیں ہے. ایک مثال، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں. ایک مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس صاحب پر پڑی.
تو دیکھا کہ ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کے رکھی. کس کی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی. ہمارے یہاں نسبت بغیر انگوٹھی کے ہوتی نہیں. نوشوں کو انگوٹھی ہونا 100 رن 200 رن جو جتنا زیادہ گریڈ کا بڑا ہوتا ہے اس کے حساب سے. پیغمبر علیہ السلام کی نظر اس شخص کی انگوٹھی پر پڑی جس کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی تھی. حضور نے کچھ نہیں کہا. فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا, انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا. مسلم شریف بڑی بڑی صحیح ترین روایت ہے, ایسی ویسی روایت نہیں, اعلیٰ درجے کی صحت والی روایت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نکالا اور پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ اور انگلی میں لیے پھرے؟ سونے کی انگوٹھی پہننا اور جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا برابر ہے. یہ کہہ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. بعد میں جو لوگ تھے جن کی انگوٹھی تھی ان سے کہا کہ وہ حضور چلے گئے ہیں, اٹھا لو. حضور چلے گئے ہیں, اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور تم انتفع بھی, تم پہنو مت, اسے بیچ کر اپنا فائدہ کر لو. بیچ کر یا کسی بھی شکل میں اس کا اپنا فائدہ کر لو, تم پہنو مت. یہ لوگوں نے کہا. قربان جائیے اس صحابی رسول پر. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ نے ناراضگی کے ساتھ پھینک دیا ہے, میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ دوبارہ میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں. اٹھائے نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکا. اپنے ہاتھ سے برائی کو دیکھا کہ برائی, سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. لوگ 2 3 پہنتے ہیں. چاندی کی انگوٹھی اگر پہننا چاہتا ہے تو 4 گرام کے اندر پہننے کی اجازت ہے, 4 گرام سے زیادہ نہ ہو. اور بعض لوگ بڑے ہی دندناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول نہیں. ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی اپنی خواہش کے لیے نہیں پہنی تھی, زیب و زینت کے لیے نہیں پہنی تھی. کہ جب حضور کے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو پہنچتے تھے تو ایک صحابی جن کو بادشاہوں کے حالات, ان کے احوال معلوم تھے, انہوں نے کہا کہ حضور بغیر کسی مہر لگا ہوا خط بادشاہ قبول نہیں کرتے, اس کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو تب چل کر حضور نے اپنی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ ہوا تھا, نقشہ بنا ہوا تھا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے, جیسے کہ آج لوگ نگینا اور پتھر اور قیمتی کیا کیا اوپر رکھتے ہیں, پیغمبر نے جو مہر کے طور پر انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں رکھا تھا اس کا نقش اندر کے حصے میں ہوتا تھا, اوپر نہیں ہوتا تھا. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انگوٹھی پہننے سے روکا جا رہا ہے. اگر کسی کو پہننے کی خواہش ہے, تمنا ہے, تو چاندی کی پہن سکتا ہے اور 4 گرام کے اندر ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. اور سونے کی انگوٹھی اور ریشم کسی صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں. آج جمعے کا دن ہے, بڑا ہی مبارک دن ہے, لیکن ہر جمعے کو یا تو جمعرات کی رات سے یا جمعے کی صبح سے, یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے, واٹس ایپ میں جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعہ کی مبارکبادی دینا ثابت نہیں ہے. جمعہ ہر دن, ہر ہفتے کا ایک دن جمعہ ہے. یقیناً جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, عید کا دن ہے, سب کچھ ہے, لیکن پیغمبر سے, پیغمبر کے صحابہ سے ایسی کوئی روایت, کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں ایک دوسرے کو جیسے عید کی مبارکبادی دیتے ہیں, جمعے کے دن کی مبارکبادی دینا کہیں سے ثابت نہیں.
ایک اور کیا ہے، آج کا مبارکبادی کیسا ہے معلوم؟ 2020 فرائیڈے، لاسٹ فرائیڈے مبارک، 2020 کا لاسٹ جمعہ مبارک، چونکہ اگلا جمعہ 1 جنوری آ جاتا ہے نا۔ آج کا میسج ہے، میرے سن میں موجود ہے، گروپ میں یہ میسج شیئر ہو رہا ہے کہ 2020 کا آخری جمعہ مبارک۔ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ اور آخری بات میں نے شروع میں کہہ دیا، چونکہ آج چھٹی کا دن ہے اس لیے میں وقت لے رہا ہوں کہ ایسا نہ سمجھے کہ ہر جمعہ ایسا ہو جائے گا۔ آج 25 دسمبر ہے، کرسمس کا دن ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان دوست نوجوان ہیپی فلاں 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 شہر خوب کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، ایسے موقع پر کاروبار چمکاتے ہیں۔ سب میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ نہ وہ کسی کا بچہ، نہ اس نے جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا برابر ایکول ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ قوم عیسائی، اس قوم کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارکبادی دیتے ہیں، خدا کا بیٹا مبارک۔ اگر کسی نے اسی عقیدہ، اسی خیال کی بنیاد پر کہ عیسیٰ بیٹے خدا کے ہیں مبارکبادی دیتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان اس کا چلا جائے گا، کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کا اگر کسی نے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھا تو یہ خدا کی خدائیت پر ڈاکا ہے، اور ایسا شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، جمہوریت، سیکولرزم، فلاں فلاں کے نام سے لوگ جو ہے فریڈم ہو جاتے ہیں، ایک دم آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اسلام کوئی کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چوکنا ہونا چاہیے، خباثتیں، غلاظتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ تو بہرحال فتاوی کی کتابوں میں ایک فتویٰ لکھا ہے، اس کو سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی دوسری قوم کی تہوار عید ہو رہی ہے، جیسے کہ اب، اور اس میں ناچ گانے، فلاں فلاں خرافات، کھیل کود سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمارے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں دوسری قوموں کی جب عید ہوتی ہے تو لائٹوں سے سجا دیا جاتا ہے گلیوں کو، فلاں فلاں سب ہوتا ہے۔ آگے اگر کسی مسلمان کے دل میں ان کی خوشیوں کو دیکھ کر خوشی پیدا ہو جائے، دوسری قوموں کی تہوار اور عیدوں کو دیکھ کر، ان کے رنگیلیوں کو دیکھ کر، ان کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کی اس خوشی کو دیکھ کر دل کے اندر کوئی خوشی پیدا ہو جائے، فتوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا دل کفر سے چلا گیا، کفر سے بھر گیا، ایمان اس کے دل سے نکل گیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے اور ان غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگا کے رکھیں۔ یہ ایک دوسرے کو مبارکبادی اور 2020 کے جمعے کی مبارکبادی اور ہر جمعے کی مبارکبادی، اس سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اسلام امن کا نام ہے۔ اسلام کا معنی ہے اسلم یسلم اسلامن، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کی احکامات، اس کی تعلیمات پر ہم اپنے آپ کو جھکا دیں۔ گردن جھکانے کا نام اسلام ہے، یعنی امن کی زندگی اسلام ہے۔ اس لیے اسلام ان لوگوں بیکار اور لوگوں کاموں کا حکم نہیں دیتا،
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اسلام میں مسلمان کی خوبی کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار اور لایانی چیزوں میں پڑتا نہیں۔ بہرحال آج میں نے آپ کا وقت زائد لیا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ لغو اور بیکار کی چیزوں اور خاص طور پر جو ایمان کے لیے خطرہ ہے ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔